فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھے۔ ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرض نماز پڑھی اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے، بہت زیادہ۔ جس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے، انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین ہو۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں، اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں، لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں، لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا، آج پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری ہے، اور پہلے روزے اور پہلی سحری میں اتنا طاقتور عمل کیا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی ہے۔ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک۔ دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جب 40 پردیسی، 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے،
اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیشیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع، اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے۔ کوئی شک تو نہیں؟ کیوں اللہ والے میری طرف دیکھیں، سونے کی حالت یہ ختم کریں۔ یقین کامل ہے، پھر مانگیں کیا؟ سوچنا ہے۔ جب سخاوت کی، سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے۔ ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا، ایمان نہ ملا، ایمان نہ ملا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگے۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا،
ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو ساری عمر مانگتا ہے، اللہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ ایمان مانگے، اور دوسری چیز اللہ سے اخلاق مانگے، اخلاق مانگے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پیدائشی طور پہ اللہ اخلاق عطا فرماتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ پیدائشی حلیم ہوتے ہیں، ان کو حلم ملتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان پہ حلم کی محنت انہیں کرنی پڑتی ہے، ان پہ محنت حلم انہیں کرنی پڑتی ہے۔ اللہ سے اخلاق مانگے، اور تیسری چیز اللہ سے اخلاص مانگے۔ نیتوں کا درست ہونا بہت اہم ہے۔ نیتوں کے کھوٹ سے نکلنا، نیتوں کا درست ہونا، اور اپنی نیت پہ نظر ہو، یہ یاد رکھیں، اپنی نیت پہ نظر ہو، اپنی نیت پہ نظر ہو، اور اپنی نیت پہ شک ہو، اور اپنی نیت پہ بدگمانی ہو، لوگوں کی نیت پہ یقین ہو کہ میری نیت کا کھوٹ، میری نیت کی خامی ہے، اس کی نیت تو 100% درست ہوگی۔ اپنی نیت پہ شک ہو، اپنی نیت پہ کھوٹ ہو، اور لوگوں کی نیت کے بارے میں دل میں عین الیقین ہو کہ اس کی نیت تو ٹھیک ہوگی۔ اخلاص۔ اور تیسری چیز جو مانگنی ہے، برکت مانگنی ہے۔ آج رزق تھا، یوں آنکھیں بند ہوئی رزق ختم ہوا، یا اپنی زندگی میں بعض لوگوں کو اللہ اپنی زندگی میں فقر دکھاتا ہے، فاقہ دکھاتا ہے۔ میں اس دن ایک حدیث پڑھ رہا تھا، یا اللہ بڑھاپے میں مجھے فقر و فاقے سے بچانا، اور بڑھاپے میں میرا رزق وسیع کرنا، بڑھاپے میں میرا رزق وسیع کرنا۔ برکت، رزق میں برکت، آنکھوں میں برکت، کانوں میں برکت، صحت میں برکت، اور اوقات میں برکت، سجدوں میں برکت، قیام میں برکت، ایمان میں برکت، اعمال میں برکت، زندگی کے ہر شعبے میں برکت مانگنا اللہ سے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ سے کیا مانگنا؟ برکت مانگ۔ اگر برکت مل گئی تو کائنات کے سارے راز مل گئے۔ تو پہلی چیز ایمان، دوسری اخلاق، تیسری اخلاص، چوتھی اور ایک آخری چیز رہتی ہے، ایک آخری چیز رہتی ہے، اور وہ ساری چیزوں میں بہت ضروری ہے، وہ ہے عافیت۔ بس عافیت سے میرے دن گزر جائیں۔ صبح ہوتے ہی مجھے خیر کی خبریں سننے کا موقع ملے، صبح ہوتے ہی میرا دل میں کچھ خیر کی خبریں ہوں، عافیت کی خبریں ہوں، ایسی آوازیں ہوں جس سے دل ٹھنڈا ہو جائے، ایسا انداز نہ ہو جس سے میں ذلیل، رسوا اور خوار ہو جاؤں۔ عافیت، عافیت، اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے عافیت مانگے۔ اب آپ بیٹھ کے دل میں دہرائیں کہ یہ جو سورۃ یاسین کا ہم نے عمل کیا ہے، اس سورۃ یاسین میں اللہ سے سب سے پہلے 5 چیزیں مانگے، پھر اپنی دنیا مانگے۔ سب سے پہلے 5 چیزیں مانگے، پھر اپنی دنیا مانگے۔ سب سے پہلے 5 چیزیں مانگے،
پھر اپنی دنیا مانگیں، دنیا کی دولت مانگیں، رزق مانگیں، صحت مانگیں، عافیت مانگیں، اولاد مانگیں، گھر مانگیں، سواری مانگیں، نعمتیں مانگیں، چیزیں مانگیں، ساری چیزیں مانگیں. لیکن اگر ساری چیزیں مل گئیں اور اللہ سے ایمان، اخلاق، اخلاص، برکت اور عافیت نہ ملی، ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. اور اگر یہ چیزیں مل گئیں، اللہ نسلوں کو عزت دولت سے پالے گا، اللہ نسلوں کو عزت دولت سے مالا مال کرے گا. دوسری چیز ایک اور ہے کہ اس رمضان میں تسبیح خانے نے قرآن کا ایک پیکج دیا ہے، یا توابو یا کریم. انگلی پھیرتے ہوئے ہر لائن پر آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن پڑھیں بھی صحیح، طے کر لیں کہ میں نے اس رمضان میں اتنے قرآن کے ختم کرنے ہیں، ورنہ ایک ختم تو کر ہی لوں گا. اور اس کے علاوہ انگلی پھیرتے ہوئے یا تواب یا کریم. دیکھیں، قرآن کا دیکھنا ثواب ہے، قرآن کا کھولنا ثواب ہے. اور قرآن پہ اگر شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے یا تواب یا کریم، یہ دو وہ لفظ ہیں کہ جو بندہ ان دو لفظوں کو پڑھتا ہے، اور قرآن پہ انگلی پھیرتے ہوئے پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی حاجتیں، اس کی ضرورتیں ایسے پوری کرتے ہیں جیسے کوئی کعبہ کے اندر بیٹھا اللہ سے مناجات کر رہا. کعبہ کے اندر بیٹھا ہے، اور کعبہ کے اندر ہر بندے کو توفیق نہیں ہوتی. جو بندہ قرآن کو روز قرآن کے 2 پارے، 4 پارے، 10 پارے، 20 پارے قرآن کے روزانہ، حتیٰ کہ قرآن ختم ہو جائے، آپ تسبیح خانے کے ذمہ داروں سے کہیں، خواتین بھی مرد بھی، جی ہمارے پاس قرآن پاک نہیں ہے، تو بے شمار پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ بہت طاقتور عمل ہے. اور یا تواب و یا کریموں کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے، اور یا تواب و یا کریموں اگر قرآن کی سطر پہ پڑھ کے اپنے کسی مقصد کا تصور کریں، اپنی کسی حاجت کا تصور کریں، اپنی کسی مشکل کا تصور کریں، اپنے کسی ناممکن کا تصور کریں، اپنی کسی بھی مجبوری کا تصور کریں، خود قرآن گواہ بن جاتا ہے، خود قرآن فریادی بن جاتا ہے. وہ خود قرآن اللہ کی بارگاہ میں آپ کی فریادوں کو پورا کرانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تسبیح خانے میں آ کر فرض نمازوں کی پابندی، اجتماعی ایام میں، اجتماعی اعمال میں پہلے سے بیٹھنا، پہلے سے انتظار کرنا کہ اب ظہر سے پہلے کا عمل ہے، اب ظہر کے بعد کا عمل ہے، اب عصر کے بعد کا عمل ہے، اب افطاری کا عمل ہے، اور افطاری کی دعا کا وقت ہے. افطاری میں باقاعدہ دعا ہوگی، اس میں پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا، اور تراویح کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ عمل بہت اہم ہے. اور جو باقی اوقات ہیں آرام بھی کریں. دیکھیں، آرام کے وقت میں آرام کریں. اگر آرام کے وقت میں آرام نہ کیا، پھر سارا جہان آرام کرے گا اور اعمال کرے گا، اور ہم آرام کریں گے، اس سے بہت سخت نقصان ہوگا. تو یہ قرآن پاک کا عمل ہے. اگر اپنی حاجتیں منوا کے جانی ہیں، اپنی مرادیں منوا کے جانی ہیں، اپنی مشکلیں حل کرا کے جانی ہیں، اور اپنی پریشانیوں کو دور کرا کے جانا ہے،
اور اپنے دل کی دنیا آباد، من کی دنیا آباد اور جذبوں کی دنیا آباد کرنی ہے تو قرآن پاک کا یہ عمل فیصلہ کن ہے کہ ہر سطر پہ یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریم، یا توابو، ہر سطر پہ، ہر سطر پہ اس عمل کو توجہ سے، یقین سے، دھیان سے کرنا ہے۔ کریں گے نا؟ اور اس کو روزانہ کرنا ہے اور باقاعدگی سے کرنا ہے اور مستقل مزاجی سے کرنا ہے۔ روزانہ کرنا ہے، باقاعدگی سے کرنا ہے اور مستقل مزاجی سے کرنا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور برکتیں ہوں گی اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور دوسرا ایک عمل بہت اہم ہے، سوتے وقت اس کو اپنی پہلے عادت بنا لے، پھر عبادت بن جائے گی کہ اول آخر درود پاک پڑھ کے ایک بار دائیں کروٹ پر لیٹیں، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، بائیں کروٹ پر لیٹیں، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، سیدھے آسمان کی طرف لیٹیں، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، 70,000 فرشتہ اس بندے کی حفاظت کو آ جاتا ہے۔ 70,000 فرشتہ اس بندے کی عبادت کو آ جاتا ہے۔ 70,000 فرشتہ، یہ تسبیح خانے میں اس کی مشق کر لیں، اور جو پوری دنیا میں ہماری آواز کو سننے والے ہیں وہ اپنے مقام پہ اس کی مشق کریں، اور یہ ضرور کریں، اس کا بہت نفع ہوگا۔ اب ہر رمضان میں ایک عمل ہوتا ہے، وہ عمل بہت طاقتور ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی بندشوں میں بندھی ہوئی، بندشوں میں بندھی ہوئی، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے، اور یہ تصور ہو کہ یا اللہ میری زندگی ایسی ہی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے، ایسی ہی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے جیسے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں بندھی ہوئی ہیں، ایسے ہی میری زندگی ان بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے اور ناکامیوں میں، اور اللہ میں تیرا وہ نام پڑھوں گا جس نام کی برکت سے بندشیں کھل جائیں گی، اور وہ بندشیں رزق کی، صحت کی، روحانیت کی، اللہ کی طرف آنے کی، زندگی کی کوئی بھی بندشیں ہیں، اے اللہ میں ان ساری بندشوں کو توڑنے کے لیے تیرا نام لیتا ہوں۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، حامیم عین، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف۔ پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچے، اب اللہ کا دھیان، اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں گے، اور اس کے بعد مراقبہ، اور مراقبے میں تصور یہی ہے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ جتنا دل کی گہرائیوں اور توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا زیادہ نفع ہوگا، ڈوب کے توجہ سے، دھیان سے۔
تو آج ہم ذکر جو ہے یہی ذکر کریں گے، یا توابو، پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے، پھر مراقبہ اور پھر دعا ہوگا۔ اور پھر عرض کروں گا، میری بات پہ غور کیجئے گا، سونے کے وقت میں فوراً سو جائیں، اٹھنے کے وقت میں فوراً اٹھ جائیں، اور اپنی چیزوں کو جگہ جگہ بکھیرے نہیں، ہر چیز کو سمیٹ کے رکھیں۔ سلیقہ زندگی میں ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے، اور تسبیح خانے میں صفائی سلیقے کا خیال ہو، بہت زیادہ خیال ہو۔ تسبیح خانے میں خواتین بھی مرد بھی صفائی سلیقے کا خیال ہو، اور کبھی خیال کرنا ننگے پاؤں بیت الخلاء میں جا کے دریوں پہ نہ آنا، یہ نادانی اکثر خواتین میں ہوتی ہے۔ ناپاکی کا بہت خیال کرنا، پاکی کا بہت خیال کرنا، اور مان کے چلنے کا مزاج ہو، خدمت والوں کی مان کے چلنے کا مزاج ہو۔ تو اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے اور پوری توجہ سے کریں گے، اور یہ وہ ذکر ہے جو واقعتاً اسم اعظم ہے۔ یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو، توابو یا کریمو، یا توابو یا کریم۔ یا توابو یا کریمو، یا توابو یا توابو یا توابو یا توابو یا کریم، یا توابو یا کریم۔ توابو یا کریم، یا توابو لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، انت نستغفرک ونتوب الیک، انت نستغفرک ونتوب الیک،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا رب.